السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم سبق نمبر 2 زاویہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ زاویہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پچھلی جماعت میں ہم نے پڑھا تھا زاویہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: زاویہ حادہ، زاویہ خیمہ اور زاویہ منفرجہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور زاویہ کی کئی قسمیں ہیں جو آج ہم یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہاں پر 2 تیلیاں رکھی ہیں، یہ ایک لال رنگ کی تیلی اور ایک کالے رنگ کی تیلی۔ دونوں تیلیاں ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں۔ دونوں جب ایک دوسرے کے اوپر موجود ہوتی ہیں تو اس حالت میں دونوں تیلیوں کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے وہ صفر زاویہ کہلاتا ہے۔ صفر زاویہ کی پیمائش صفر درجے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ 360 کا ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی کیا ہے۔ ابھی فی الحال صفر زاویہ دیکھ رہے ہیں، صفر درجے کا زاویہ کہلاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ تیلی آگے کی جانب بڑھے گی، صفر زاویہ ختم ہو جائے گا اور اس کے آگے حادہ زاویہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تیلی تھوڑی سی آگے کی جانب نکلی ہے، صفر درجے سے ذرا آگے نکلی ہے، ہوتے ہوتے 10 پہ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد 20، 30۔ یہ کیا کون سے زاویہ کہلاتے ہیں؟ یہ سب حادہ زاویہ۔ صفر درجے سے آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے، 60، 70، 80، 80 کے بعد 85، 89 تک، اور جیسے ہی 90 پہ آئیں گے تو خیمہ زاویہ ہو جائے گا۔ 90 پہ خیمہ زاویہ ہو جاتا ہے۔ تو حادہ زاویہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ صفر درجے سے زیادہ اور 90 درجے سے کم، یہ حادہ زاویہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے یہاں تک صفر درجے سے زیادہ اور 90 درجے سے کم۔ 90 درجے پہ نہیں آیا، دیکھیے ابھی یہاں پر دوسری تیلی جو ہے تو 90 درجے سے کم پر ہے، تو 90 درجے سے جو کم ہوتا ہے وہ حادہ زاویہ کہلاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی 90 درجے پہ آ جاتا ہے، دیکھیے تیلی 90 درجے پہ آ گئی ہے، تو یہاں پر 90 درجے کا زاویہ قائم تیار ہوا ہے، اور 90 درجے کا زاویہ کو خیمہ زاویہ کہتے ہیں۔ جس زاویہ کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے وہ خیمہ زاویہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے اس تیلی کو آگے کی جانب بڑھایا، 90 سے جیسے ہی آگے نکل جاتی ہے تو خیمہ زاویہ ختم ہے۔ خیمہ زاویہ صرف 90 پہ ہوتا ہے، 90 سے کم نہ 90 سے زیادہ، بالکل برابر 90 پر۔ لیکن جیسے ہی 90 سے ہم آگے نکلیں گے تو اب یہاں پر منفرجہ زاویہ شروع ہو گیا ہے بننا۔ اب یہ منفرجہ زاویہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے 90 سے تھوڑا آگے ہے، اس کے بعد پھر 100 پہ آیا، 110، 120، 30، اس طرح ہوتے 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 150، 60، ابھی بھی منفرجہ زاویہ ہے۔ منفرجہ زاویہ کہاں تک ہوگا؟ 180 سے پہلے تک۔ جیسے ہی 180 پہ آ جائے گا تو یہ نیا اور ایک زاویہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب ایک نیا زاویہ پہلے ہم نے کون سا دیکھے؟ صفر زاویہ۔ اب دوسرا زاویہ ہم دیکھیں، حادہ زاویہ آپ کو معلوم ہے، خیمہ زاویہ بھی آپ کو معلوم ہے، منفرجہ زاویہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ اور ایک زاویہ ہے 180 درجے کا جو زاویہ بنتا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پر دونوں تیلیوں کی جو شعاعیں بالکل سیدھی ہے، دیکھیے دونوں کی شعاعیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہیں۔ ایک سوئی جو ہے تو صفر درجے پہ ہے، تو دوسرے تیلی کی نوک 180 درجے پہ ہے۔ تو یہ جو زاویہ ہوتا ہے یہ مستقیم زاویہ کہلاتا ہے۔ وہ زاویہ جس کی پیمائش 90 سے زیادہ ہو لیکن 180 درجے سے کم ہو وہ منفرجہ کہلاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی 180 درجے کا ہو جاتا ہے تو وہ مستقیم زاویہ کہلاتا ہے۔ بالکل سیدھا زاویہ۔ زاویہ کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھیے یہاں پر زاویہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ قوس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر ہم نے یہ حادہ زاویہ ہے، یہاں پر یہ قوس زاویہ کے اندر یہ قوس ہے، جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا قوس بھی بڑھتی جائے گی، یہ ہماری یہ 90 پہ۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے 90 درجے بتانے کے لیے؟ بالکل ایسا ایک سیدھی چوکون بنائی جاتی ہے اس طرح سے 90 درجے بتانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد 100، اس کے بعد 110، یہ دیکھیے قوس بڑھتی آ رہی ہے، 150، 60، 70۔ یہ مستقیم پہ کیسی ہوگی؟ بالکل آدھی قوس بن چکی ہے، دیکھیے آدھی قوس بن چکی ہے۔ یہ مستقیم زاویہ 180 درجے کا ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گی، جیسے اس کے آگے یہ تیلی بڑھی تو اب مستقیم زاویہ کے بعد باری آتی ہے مقررہ زاویہ کی۔ جیسے ہی 180 سے آگے نکل جاتی ہے تیلی، دیکھیے 180 سے آگے نکل گئی تھوڑی، 180 درجے سے آگے نکلتے ہی یہ کون سا زاویہ کہلاتا ہے؟ مقررہ زاویہ کہلاتا ہے۔
ابھی پہلے ہم نے دیکھے تھے صفر زاویہ، اس کے بعد ہم نے دیکھے مستقیم زاویہ، اب کون سا دیکھ رہے ہیں؟ مقررہ زاویہ، حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے پوری طریقے سے واقف ہے۔ اب یہاں پر شروع ہوا کون سا زاویہ؟ مقررہ زاویہ۔ دیکھیے جیسے جیسے اب یہ زاویہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے یہ قوس بھی ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، یہ قوس آگے آتی جائیں گی۔ یہ زاویہ کو بتانے کے لیے قوس لگاتے ہیں کہ زاویہ کہاں کون سا زاویہ ہے، یہ اس طرح سے زاویہ کی حد معلوم ہوتی ہے ہم کو۔ یہ زاویہ اس طرح ہوتے ہوتے یہ یہاں پر آیا، بالکل یہ قائمہ زاویہ کی طرح ہی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی قائمہ زاویہ نہیں ہے کیونکہ اس کی قوس اس طرح سے یوں ہے باہر سے، تو یہ جو قوس ہے اس طرف سے اس زاویہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ زاویہ کون سا زاویہ چل رہا ہے ابھی؟ مقررہ زاویہ۔ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قائمہ زاویہ، لیکن یہ قائمہ زاویہ اگر ہاں اس کے اندر سے اگر قوس بنی ہوئی ہوتی اس طرف سے تو ہم اس کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں، لیکن یہ مقررہ زاویہ ہے۔ مقررہ زاویہ ہوتا ہے 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم۔ 360 اب یہاں پر جیسے یہ واپس آئیں گی تو یہ 360 درجے ہوگا، یہ 360 درجے ہم کو اب استعمال میں آئے گا۔ تو یہ 180 سے آگے اور 360 درجے سے کم یہاں تک یہ جو ہے تو کون سا زاویہ کہلا رہا ہے؟ مقررہ زاویہ کہلا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ سوئی دوبارہ سے اس مقام پر واپس آ جائے گی، دونوں ایک دوسرے پر واپس آ جائیں گے۔ پہلے شروع میں کون سا تھا؟ وہ صفر زاویہ تھا، لیکن یہ ہوتے 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 پورا راؤنڈ مار کر گول چکر لگا کے یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہے، اس کا ایک چکر پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ کون سا زاویہ کہلائے گا؟ سالم زاویہ کہلائے گا۔ کون سا زاویہ کہلائے گا؟ سالم زاویہ۔ اس طرح حادہ زاویہ، اس کے بعد قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ، 180 درجے پہ مستقیم زاویہ، 180 درجے سے آگے 360 کے پہلے تک مقررہ زاویہ، اور جیسے ہی 360 پہ آئیں گے تو یہ سالم زاویہ کہلاتا ہے۔ سالم زاویہ 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں صفر زاویہ کسے کہتے ہیں، مستقیم زاویہ کسے کہتے ہیں، مقررہ زاویہ کسے کہتے ہیں، اور سالم زاویہ کسے کہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یہاں پر 4 زاویے جو تو ہم نے نئے دیکھے ہیں، اس سے پہلے ہم 3 زاویوں سے واقف ہے۔ یہ 3 اور یہ 4 کتنے ہو گئے؟ جملہ 7 زاویے ہو گئے۔ اس کے آگے اور ہم جو جماعت ہفتوں میں اس کے آگے کی معلومات حاصل کریں گے، فی الحال یہ تو آپ کو یہاں تک کی معلومات ہی کافی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم دیکھیں گے، اب یہ صفر زاویہ دونوں شعاعیں ایک دوسرے کے اوپر ہے، اس لیے یہ صفر زاویہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہی یہاں سے آگے نکلیں گے، یہ دیکھیں یہاں پر 30 درجے کا زاویہ، اس کے آگے اگر ہم اس کو گنیں گے چاندے سے تو پتہ چلے گا ہم کو کہ یہ 30 درجے کا زاویہ ہے، یہ 30 درجے کا زاویہ، یہ 20 درجے کا زاویہ، یہ 10 درجے کا زاویہ، یہ 60 درجے کا زاویہ، یہ 85 درجے کا زاویہ۔ یہ تمام زاویے کون سے زاویے ہیں؟ حادہ زاویے۔ کون سے زاویے ہیں؟ حادہ زاویے کہلاتے ہیں۔ حادہ زاویے تمام 90 درجے سے کم ہے، کوئی بھی پیمائش یہاں پر 90 درجے یا 90 درجے سے زیادہ ہے کیا یہاں پر؟ نہیں ہے، یہ تمام حادہ زاویے۔ صفر زاویہ اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے دیکھے حادہ زاویہ۔ اس کے بعد 90 درجے کا جو ہوتا ہے وہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ 90 درجے کا زاویہ دکھایا جا رہا ہے، پورا مکمل 90 درجے کا ہوتا ہے۔ تمام زاویوں کو دیکھیے قوس بتائی گئی ہے، لیکن یہاں پر 90 درجے کے زاویے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کونے والی قوس، ایک مستطیل نما قوس یہاں پر بنائی ہے، مستطیل نما ایک شکل بنائی ہے اس کے اندر 90 درجے کو دکھانے کے لیے اس طرح سے بنایا جاتا ہے، جبکہ دیگر زاویوں میں قوس بنائی جاتی ہے، لیکن جب 90 درجے کا زاویہ بتانا ہے تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے۔ تو 90 درجے سے کم والے تمام حادہ زاویے ہیں اور 90 درجے کا یہ قائمہ زاویہ ہے۔ جیسے ہی 90 درجے سے آگے جائیں، دیکھیے یہاں پر 90 درجے سے آگے یہ یہاں 90 درجے سے تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے 95 درجے کا۔ اس کے بعد یہ یہاں پر دیکھیے 90 درجے کی یہ لکیر، اس سے تھوڑا آگے نکلا ہے 100 درجے کا زاویہ۔ اس کے بعد یہ 170 درجے کا زاویہ۔ یہ تمام زاویے کا کیا کہلاتے ہیں؟ منفرجہ زاویے کہلاتے ہیں۔ منفرجہ زاویہ 90 درجے سے زیادہ
پیمائش والے زاویے کہلاتے ہیں، جس کی پیمائش 90 سے زیادہ ہو اور 180 درجے سے کم ہو، ایسے زاویے منفرجہ زاویے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد 180 سے زیادہ، اب یہاں پر جیسے ہی یہ 180 درجے کا زاویہ، یہ کون سا زاویہ کہلاتا ہے؟ مستقیم زاویہ۔ دیکھیں بالکل سیدھا ہے، یہ اس کی قوس زاویے کی اس طرح سے ہوتے، یہ 180 درجے کا زاویہ مستقیم زاویہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہی 180 کے آگے جائیں تو یہ 190 درجے کا زاویہ، اب یہ مڑتا جا رہا ہے، دیکھیے یہاں 220 درجے کا زاویہ، یہ 270 درجے کا زاویہ، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ قائمہ زاویہ، لیکن یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا قوس کدھر سے ہے؟ اس طرف سے ہے، اندر اس کا اندر کا حصہ یہ ہے، یہ باہر کا حصہ ہے، یہ باہر کا حصہ ہے، اندر کے حصے میں قوس بتائی جاتی ہے، جہاں پر قوس بتائی جا رہی ہے وہ زاویہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر قوس باہر کی طرف ہے، اندر کی طرف ہے، تو یہ 190 درجے کا زاویہ، یہ 270 درجے کا زاویہ، یہاں پر اس کی قوس بتائی گئی، اس کی پیمائش کرنے پر یہ 270 درجے کا ہوتا ہے، یہ 220 درجے کا زاویہ۔ اس طرح یہ تمام زاویے جو 180 کے آگے ہوتے ہیں اور 360 درجے سے کم ہوتے ہیں، ایسے زاویے جو ہے تو مقررہ زاویے کہلاتے ہیں۔ مقررہ زاویے کیسے ہوتے ہیں؟ پیمائش ان کی 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم ہے، ایسے زاویے کو ہم مقررہ زاویہ کہتے ہیں، اور جس کی پیمائش 180 درجے ہے وہ مستقیم زاویہ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے 350، یہ بھی مقررہ زاویہ ہے، 330 درجے کا یہ بھی مقررہ زاویہ ہے، 300 درجے کا یہ بھی مقررہ زاویہ ہے، تو لگ رہا ہے یہ حادہ زاویہ کی جیسا، یہ بھی حادہ زاویہ۔ اگر ہم یہاں پر یہ قوس نہ بنائیں تو ایسا لگے گا کہ یہ حادہ زاویہ ہے، اگر یہ قوس نہ ہو تو ہم اس کو پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مقررہ زاویہ کا حادہ۔ قوس کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کی جو قوس لگائی جا رہی ہے اندر سے، یہ 330 درجے کا درجہ بتایا گیا ہے، اس کے اوپر اس کا 300 درجہ بتایا گیا ہے، تو یہ مقررہ زاویہ کہلاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ دونوں شعاعیں ایک دوسرے کے اوپر آ جاتی ہیں، دیکھیں یہ پورا گھوم کر دوبارہ سے یہ اپنی جگہ، دیکھیے یہ بتایا گیا ہے، یہاں سے اس طرح سے یہ جو ہے تو تیلی جو ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر یہ شروع ہوئی اور ایسا یوں اس طرح سے گھومتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس آئی، تو یہاں پر 360 درجے پورے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک پورا چکر کرنے میں یہ 360 درجے کا زاویہ بنا ہے، اس زاویے کو ہم سالم زاویہ کہتے ہیں۔ سالم زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ دونوں زاویے آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں لگ رہے ہیں قائمہ زاویے کی طرح، لگ رہا ہے کہ یہ بھی قائمہ زاویہ ہے، یہ بھی قائمہ زاویہ ہے، لیکن یہاں ہم اس کی وجہ سے پہچان رہے ہیں کہ یہ قائمہ زاویہ ہے اور اس کی قوس باہر سے اس طرح سے دیکھیے، اس طرف سے یہاں سے قوس ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ مقررہ زاویہ ہے۔ یہ قائمہ زاویہ ہے، یہ مقررہ زاویہ ہے، دونوں کے اندر ہم اس قوس کی وجہ سے ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ دونوں ایک ہی پیمائش کے لگ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں اگر یہ قوس نکال دی جائے تو لگ رہا ہے کہ یہ حادہ زاویہ، یہ بھی حادہ زاویہ ہے، لیکن اس قوس کی وجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مقررہ زاویہ ہے اور یہ حادہ زاویہ ہے۔ اسی طرح صفر زاویہ اور مستقیم زاویہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، اگر یہ قوس ہم نکال دیں ہم ایسا لگے گا کہ یہ بھی صفر زاویہ ہے، یہ بھی صفر زاویہ ہے، لیکن صفر زاویہ میں اور مستقیم سالم زاویہ میں دونوں زاویے صفر زاویہ اور سالم زاویہ دکھنے میں ایک جیسے ہے، لیکن ہم اس کو قوس کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے تو سالم زاویہ ہے اور یہ صفر زاویہ ہے، یہ صفر زاویہ ہے۔ یہاں پر قوس بنی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ گھوما نہیں ہے، یہ گھومتا ہوا نہیں آیا، لیکن یہ گھومتا ہوا واپس آیا ہے، اس لیے یہ سالم زاویہ کہلاتا ہے۔ اس طرح سے ہم ان کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی منفرجہ زاویہ ہے، یہ بھی منفرجہ زاویہ ہے، لیکن اس کی قوس یہاں سے ہے، یہ 90 درجے سے زیادہ ہے لیکن 180 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ منفرجہ زاویہ ہے۔ یہ زاویہ یہاں پر اس طرح سے گھومتا ہوا گیا ہے، یہ اس طرح سے یوں اس طرح سے گیا ہے، یہاں اس طرح سے، تو یہ کون سا زاویہ کہلائیں گا؟ یہ مقررہ زاویہ کہلائیں گا، مقررہ زاویہ، اور یہ زاویہ ہے منفرجہ زاویہ۔ تو اس طرح سے ہم زاویوں کے اندر فرق کر سکتے ہیں۔ آپ کو آگے مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں، اس کے سوالات کو آپ کو انہی کی مدد سے حل کرنا ہے کہ صفر زاویہ کون سا ہے، مقررہ زاویہ کون سا ہے، حادہ زاویہ کون سا ہے، قائمہ کون سا ہے، منفرجہ زاویہ کون سا ہے، مستقیم زاویہ کون سا ہے،
سالم زاویہ کون سا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کے ان سوالات کے جوابات جو آگے کے مشق میں آپ کو دیے ہوئے ہیں، اگر یہ ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ آگے کے سوالات کو بآسانی حل کر سکتے ہیں، جو کہ مشقی سیٹ نمبر 2 میں دیے ہوئے سوالات ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، سمجھیے اور اس کی مدد سے آپ آگے کے مشقی سیٹ نمبر 2 کے سوالات کو حل کیجیے اور اس کو حل کرنے کے بعد ہمیں بتائیے۔